لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد
محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والفجر وليال عشر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أفضل أيام الدنيا أيام العشر. حمد و ثنا مالک کائنات رب ارض و سما کے لیے، درود و سلام امام کائنات والی بطحا سرکار مدینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پررحمت ذات گرامی کے لیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا آنا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. یقیناً یہ اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، اسی لیے اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ جس مالک نے بر وقت مسجد میں پہنچ کر جمعے جیسا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. جس طرح آپ احباب کے علم میں ہے، آج ذوالقعدہ کی 28 تاریخ ہے. 28 تاریخ ہے. کل شام کو یا پرسوں شام کو انشاءاللہ ذوالحج کا چاند جو ہے وہ طلوع ہو جائے گا. تو ذوالحجہ کے جو پہلے 10 ایام ہیں جس کو عشرہ ذوالحجہ کہا جاتا ہے، اس کے احکام و مسائل
آپ احباب کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ذوالحجہ کی وجہ تسمیہ، اس کا نام ہم اس مہینے کو ذوالحجہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس مہینے میں اسلام کا ایک بہت بڑا رکن اس کی ادائیگی ہے، جس کو ہم حج کہتے ہیں۔ تو حج جو ہے اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ذوالحجہ کہتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے معنی ہے حج والا مہینہ۔ ذو کا معنی ہے والا، اور حج، ذوالحجہ حج والا مہینہ، زیارتوں والا مہینہ۔ اور عشرہ ذوالحجہ، ذوالحجہ کے 10 دن، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور اسی مناسبت سے، حج کی مناسبت سے، اور پھر اس پہلے 10 دنوں میں حج کی ادائیگی ہے، اسی وجہ سے اس کو عشرہ ذوالحجہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ حج والے 10 دن، اس کا معنی ہے۔ اور یہ والے 10 دن جو ہیں بہت ہی بابرکت ایام ہیں، بڑے ہی برکتوں والے یہ دن ہیں۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن پورے سال کے دنوں میں سب سے زیادہ برکت والے ہیں، سب سے زیادہ مقام اور مرتبے والے ہیں، بہت زیادہ ان کی فضیلت ہے۔ اور پھر یہ دن، ان دنوں میں نیکیاں کمانے کے بہت زیادہ مواقع بھی ہیں کہ ان دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کریں۔ ان کی عظمت قرآن مجید کی روشنی میں بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں۔ اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کے حوالے سے قرآن مجید میں قسم اٹھائی ہے، فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اٹھائی اللہ رب العزت نے کہ میں فجر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ولیال عشر، میں 10 راتوں کی قسم اٹھاتا ہوں، 10 راتوں کی قسم اٹھاتا ہوں۔ وہ 10 راتیں مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ عشرہ ذوالحجہ کی جو ہے، وہ عشرہ ذوالحجہ کی جو دن ہیں ان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہ قسم اٹھائی ہے۔ مفسرین کا جو اقوال ہیں، تقریباً تمام مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ جو ولیال عشر، اس کا ذکر ذوالحجہ کی راتوں کے حوالے سے کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ذوالحجہ کی راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اسی طرح ہمارے اسلاف محدثین کے اقوال کثیر تعداد میں موجود ہیں، جو یہ لکھتے ہیں کہ ولیال عشر سے مراد ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کی جو راتیں ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی قسم اٹھائی ہے۔ اسی طرح دیکھا جائے تو حج کے تمام ارکان انہی 10 دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حج کے آغاز سے لے کر اختتام تک آخری طواف وداع، آخری جو طواف ہے وہ بھی انہی 10 دنوں کے اندر ہی کیا جاتا ہے، یعنی حج مکمل کا مکمل انہی 10 دنوں میں ہے۔ اس مناسبت سے بھی ان دنوں کی فضیلت ہے۔ اسی طرح جو سورت شروع میں نماز فجر کا ذکر ہے، والفجر، فجر کی قسم، اسی طرح انہی دنوں میں قربانی کی جاتی ہے تو سورت کوثر میں ہے فصل لربک وانحر، نماز پڑھیں اور قربانی کریں، وہاں پہ بھی نماز کا ذکر ہے۔ تو شارحین مفسرین لکھتے ہیں یہ والی فجر سورت کوثر میں جس نماز کا ذکر ہے، اس نماز کا مطلب، اس کی تفسیر میں یہ نماز فجر ہے، اور لکھتے ہیں کہ وہ 10 ذوالحجہ کی فجر کی نماز ہے، اور بعض لکھتے ہیں کہ 10 ذوالحجہ کو عید کی نماز کی قسم ہے۔ بعض لوگ عید کی نماز کی طرف اس کو فصلی، اس کی تشریح میں، تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد عید کی نماز ہے 10 ذوالحجہ کو، اور بعض لکھتے ہیں کہ فجر کی نماز ہے، اور وہی فجر ہے جس کی یہاں پہ قسم اٹھائی ہے کہ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، مطلب 10 دنوں کی علیحدہ سے قسم ہے، اور 10 ذوالحجہ والے دن فجر کی نماز کی الگ سے اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے۔ تو یہ رغبت اللہ رب العزت نے جو یہ قسم اٹھائی ہے، مطلب
جو بہت بلند و بالا مقام اور مرتبے والی ذات ہے، وہ قسم اس چیز کی اٹھاتی ہے جو اس کی نظروں میں محبوب ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اللہ رب العزت کا مقام اور مرتبہ ہے، جب ہم اپنے رب کی قسم اٹھا لیتے ہیں تو اس کے سامنے زبانیں بند ہو جاتی ہیں، گفتگو ختم ہو جاتی ہے۔ قسم ہمارا آخری حل ہوتا ہے۔ ہر معاملے میں قسم پہ یقین کرنا بھی فرض ہے، اور قسم کے اوپر اگر غلط اٹھاتے ہیں، جھوٹی اٹھاتے ہیں تو کبیرہ گناہ ہے۔ مطلب ہمارے ہاں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت کی ذات کا ہے۔ معاشرے میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنے پتر کے سر پہ ہاتھ رکھا، مطلب اگر تجھے بیٹے سے پیار ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کبھی بھی کوئی جھوٹ نہیں تو بول پائے گا، کیونکہ وہ جھوٹ کہتے ہیں جو بولا جائے پھر وہ جس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا اس پہ اس کا وبال آتا ہے۔ یہ کہاوت ہے، کہنے والے کہتے ہیں مختصراً یہ کہ جس سے محبت ہوتی ہے اسی کی قسم اٹھائی جاتی ہے۔ مطلب اللہ رب العزت کو ان 10 دنوں سے محبت ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان دنوں کی قسم اٹھائی۔ اسی طرح ان دنوں کے اندر ان کی عظمت کا اندازہ یہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے دین اور نعمت کی تکمیل کے لیے انہی دنوں کا انتخاب کیا ہے۔ ایک یہودی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا دن ہے کہ اگر اس دن یا وہ ایک ایسی آیت ہے، اگر ہمارے اوپر وہ آیت نازل ہوتی تو جس دن نازل ہوئی تھی ہم اس دن کو اپنے لیے عید کا دن بنا لیتے، ہم اسے اپنے عید کا دن تصور کرتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں وہ کون سی آیت ہے؟ وہ یہودی کہتا ہے قرآن مجید کی وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے آج کے دن تمہارے اوپر دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو آپ پہ نازل کر دیا ہے، اور ہم نے آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، آپ کے لیے بطور دین اسلامی شریعت کو پسند کیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے سرٹیفکیٹ دے دیا۔ مطلب آج کے بعد احکام نازل نہیں ہوں گے، جتنے احکام نازل ہو چکے وہ عمل کے لیے ہیں، اور جن کو منسوخ کرنا تھا کر لیا، جو رد و بدل ضرورت تھی وہ کر لیا، آج دین مکمل ہو گیا ہے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری تھی مسلمانوں کے لیے، بہت بڑی خوشخبری۔ نہ یہودیوں کو یہ سرٹیفکیٹ ملا ہے کہ آپ کا دین مکمل ہوا، نہ عیسائیوں کو یہ سرٹیفکیٹ ملا ہے کہ آپ کا دین مکمل ہوا، جس کی وجہ سے آج تک وہ اگر عیسائیت کو اٹھائیں، یہودیت کو اٹھائیں، کسی بھی مذہب کو اٹھائیں، اس میں رد و بدل کی ضرورت پیش آتی ہے، اس میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور بعض علماء نے ان کے علماء نے اس کے اندر تبدیلیاں کی ہیں۔ وہاں اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر بعد میں کسی قسم کی کمی بیشی کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ اپنے طور پہ کوئی کرتا چلا جائے تو الگ بات ہے، لیکن اس کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ یہ کامل دین ہے، مکمل دین ہے، اکمل دین ہے، جو اللہ رب العزت نے سرٹیفکیٹ اسلام کو دیا ہے کہ آج ہم نے آپ کے لیے دین مکمل کر دیا۔ اور یہ بہت بڑا جو دن ہے یہ بھی عشرہ ذو الحجہ میں ہے۔ اس آیت کا نزول بھی حجۃ الوداع کے موقع پہ اس آیت کا نزول ہے، اور اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے اعلان کیا ہے، اور اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام میں اس آیت کو پڑھ کے سنایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہمیں بڑی پکی طرح یاد ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی، جہاں نازل ہوئی تھی، جس وقت نازل ہوئی تھی، یعنی کہ ہم یہ آیت بھولے نہیں ہیں، ہم اس کی خوشی کو بھولے نہیں ہیں۔ مطلب اس دن ہماری بھی عید ہوتی ہے، ہمارے لیے 10 ذو الحجہ حجۃ الوداع، تو اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوتی ہے تو مسلمانوں کے لیے بھی عید کا دن ہے۔ اور فطری قدرتاً وہ دن بھی جمعے کا دن تھا، بہت بڑا عظیم دن، جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے جمعہ بھی عید ہے، اور پھر 10 ذو الحجہ وہ بھی عید کا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر اپنے دین کی تکمیل کے لیے، اب یہاں پہ ایک اور بات ہے، نکتے کی بات ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ بہت عظمت والا ہے، اس میں 10 راتیں اس کی جو لیلۃ القدر کے اعتبار سے بڑی عظمت اور فضیلت والی ہیں۔ کیوں ان کو فضیلت ملی ہے؟ لیلۃ القدر کو، اس کو قدر والی رات کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کا نزول ہوا ہے، قرآن کا نزول ہوا ہے، اور اس میں قرآن کا نازل ہونا اس کی وجہ سے اس کو عظمت ہے۔ لیکن کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ عشرہ ذو الحجہ میں وہ دن ہے
کہ جس دن اللہ رب العزت نے دین کو مکمل کیا ہے۔ لیلۃ القدر میں اس کی عظمت اس وجہ سے ہے کہ قرآن مکمل ہوتا ہے، لیکن یہ عشرہ ذو الحجہ کو یہ عظمت حاصل ہے کہ اس کے دنوں میں دین مکمل ہوتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کیا رمضان کا آخری عشرہ عظمت والا ہے یا ذو الحجہ کا پہلے 10 دن عظمت والے ہیں؟ اور یہ صرف امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں بلکہ اسلاف، محدثین اور صحابہ اکرام کے اقوال سے یہ پتہ چلتا ہے۔ جواب دیا گیا کہ رمضان کی آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں اور ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں دن افضل ہیں۔ وہ راتیں افضل اس لیے ہیں کہ ان دنوں میں، ان راتوں میں قدر کی رات ہے، اور قدر کی رات کی عظمت اور فضیلت کی وجہ سے وہ راتیں فضیلت والی ہیں، عظمت والی ہیں۔ رب نے ان کی عظیمتوں کو ذکر کیا ہے، ان راتوں کے قیام کو اللہ رب العزت نے جو ہے انعامات رکھے ہیں، اور ذو الحجہ کے پہلے 10 دن عظمتوں والے ہیں، کیونکہ ان 10 دنوں میں تمام عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، روزہ بھی جمع ہو جاتا ہے، نماز بھی جمع ہو جاتی ہے، حج بھی ان دنوں میں آ جاتا ہے، اور ان دنوں میں ایک عظیم دن ہے جس کو بہت عظیم عظمت حاصل ہے، جس کو بہت فضیلت حاصل ہے۔ آگے چل کے بیان کرتا ہوں۔ یوم عرفہ کا دن ہے جس کی مناسبت سے اللہ رب العزت نے ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو عظمت اور فضیلت عطا کی ہے، اور رمضان کی آخری 10 راتوں کو عظمت اور فضیلت حاصل کی ہے۔ راتیں عظمت کے اعتبار سے رمضان کی آخری 10 دنوں کی راتیں ہیں، اور دن عظمت کے اعتبار سے ذو الحجہ کے پہلے 10 دن عظمت کے لحاظ سے، اور وہ راتوں کو فضیلت لیلۃ القدر کی وجہ سے اس کو عظمت حاصل ہے جو ہے وہ یوم عرفہ کی وجہ سے، اور لیلۃ القدر کو عظمت حاصل اس لیے ہے کہ اس دن اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قرآن مجید کی تکمیل کی ہے، اور عرفہ عشرہ ذو الحجہ کو عظمت حاصل ہے کہ ان دنوں میں اللہ رب العزت نے اسلام کو مکمل کیا ہے، دین کو مکمل کیا ہے، دین کی تکمیل ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ ان 10 دنوں کی عظمت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی ان کی عظمت کو ذکر کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام دنیا کے افضل ترین ایام عشرہ ذو الحجہ کو ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا افضل ایام دنیا، کہ یہ دنیا کے افضل ترین دن ہیں، اسی وجہ سے اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی ان دنوں میں رغبت دلائی گئی ہے۔ اسی طرح پہلے 10 دنوں میں ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ان دنوں میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے تھے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت اختیار کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جس طرح رمضان میں خصوصی طور پہ پیکیجز دیے جاتے ہیں، اسی طرح عشرہ ذو الحجہ میں بھی اللہ رب العزت خصوصی پیشکش عطا کرتے ہیں، خصوصی انعامات سے لوگوں کو نوازتے ہیں، جو کہ بقیہ دنوں کو وہ عظمتیں حاصل نہیں ہیں۔ اس لیے ان دنوں کی قدر کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے، ان دنوں کی عظمتوں کو سمجھنا، عظیمتوں اور فضیلتوں کو سمجھنا، اور خاص طور پہ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ 10 دن حرمت والے دن ہیں، حرمت والا مہینہ چلتا ہے، اور حرمت والے مہینے کی قدر کرنا، اس کی عظمت کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ آج تک ہم نے اس چیز کا خیال نہیں کیا۔ حرمت والے مہینوں کی قدر کرنا، ان کی عظمت کو سمجھنا ہر مومن آدمی کے لیے ضروری ہے۔ کفار بھی حرمت والے مہینوں کی قدر کرتے تھے، کفار حرمت والے مہینوں میں اپنے ہتھیار سمیٹ لیتے، رستے پر امن ہو جاتے۔ حرمت والے مہینوں میں کفار لڑائی نہیں کرتے تھے، جنگ و جدل نہیں ہوتا تھا، خون نہیں بہایا جاتا تھا، چوریاں اور ڈکیتیاں نہیں کی جاتی تھیں، فراڈ نہیں کیا جاتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وفد عبد القیس آتا ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا دین سکھلا دیجئے تاکہ ہم جو ہیں جا کے اپنی قوم کو سکھلائیں، ہم آپ کے پاس مستقل نہیں آ سکتے، ہمارے رستے پر امن نہیں ہے، رستے میں قبیلہ مضر ہے جو لوٹ لیتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، خون بہاتا ہے، ہم اس کی وجہ سے عام دنوں میں سفر نہیں کر سکتے، ہم صرف حرمت والے مہینوں میں سفر کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت کافر بھی رستے سے ہٹ جاتا تھا، رستے پر امن ہو جاتے تھے، اور ان
حرمت والے مہینوں کی قدر کرتے ہوئے وہ کسی کا مال نہیں چراتے تھے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، نہ جانوروں کو نہ انسانوں کو قدر کی جاتی تھی حرمت والے مہینوں کی۔ لیکن حرمت والے مہینوں میں بھی سب سے افضل ایام یہ پہلے 10 ایام ہیں، عشرہ ذو الحجہ جس کو کہتے ہیں، یکم ذو الحجہ سے لے کر 10 ذو الحجہ تک ان کی عظمت فضیلت بہت زیادہ ہے۔ لیکن افسوس، ہائے افسوس، انہی 10 دنوں میں لوگ قربانی کے جانور چراتے ہیں، انہی 10 دنوں میں چوریوں ڈکیٹیاں روج پہ، منڈی کے اندر مال خریدنے کے لیے جانے والا جیب کٹ گئی ہے، اور اگر کوئی بیپاری وہاں پہ جانور بیچ کر پیسے لے کر گھر کو جا رہا ہے اس کو لوٹ لیا جاتا ہے، اگر کوئی جانور لے کر آتا ہے رستے میں جانور چھین لیا جاتا ہے، اگر کسی نے حویلی میں کوئی جانور رکھ کے اس کی پرورش کر رہا ہے تو حویلی سے اس کا جانور چرا کے لے جاتے ہیں۔ اور ان دنوں میں یہ بڑے واقعات پیش آئیں گے، اخباروں کے اندر بھی آپ کو بھی سننے کو ملے گی۔ کیوں یہ واقعات ہیں کہ ہم نے ائمہ دین نے حرمت والے مہینوں کی عظمت، قدر اور اس میں جو ہے پابندیاں وہ قوم کو سکھلائی نہیں ہیں، قوم کو بتلائی نہیں ہیں کہ حرمت والے مہینوں کی قدر کیا ہے۔ اس میں حرام ہے مومن آدمی کو دھوکہ دینا، حرام ہے کسی جانور کو بھی تکلیف پہنچانا، حرام ہے کسی انسان کو کسی بھی انداز میں دکھ پہنچانا۔ اور حرمت والے مہینوں میں قوم میں پرامن ہو جایا کرتی تھی، کفار بھی مسلمان بھی۔ ضروری ہے آج بھی کہ ہم حرمت والے مہینوں کی قدر کرتے ہوئے رستوں کو پرامن بنائیں، لوگوں کے لیے جو ہے آسانیاں تلاش کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیش کریں، لوگوں کو دھوکے نہیں دیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر عشرہ ذو الحجہ کی تو عظمت اس سے بھی الگ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو آئیے سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا میں افضل ترین دن ایام عشر یعنی عشرہ ذو الحجہ ہے۔ یہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن جو کل رات سے یا پرسوں رات سے شروع ہو جائیں گے، اور ان دنوں کی عظمت اور فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن ہیں یہ۔ اس کے اندر عبادتوں کی رغبت ہے، تسبیحات کی جو ہے رغبت ہے، ان دنوں میں اللہ رب العزت کی تکبیرات کی رغبت ہے، ان دنوں میں نمازیں پڑھنے کی رغبت ہے، روزے رکھنے کی رغبت ہے، اور حرمت والے مہینے ہونے کے ناطے اپنے آپ کو پرامن بنانا، پرسکون بنانا اور لوگوں کے لیے امن پیدا کرنا، اس کی ضرورت ہے اور یہ فرض ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ، ان دنوں کے علاوہ ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہیں، بہت زیادہ پسند ہیں۔ ان دنوں کے علاوہ کسی دن کے اعمال اللہ رب العزت کو اتنے محبوب نہیں جتنے ان دنوں کے اعمال، نیک اعمال اللہ کو محبوب ہے۔ من هذه الایام یعنی العشر، یعنی کہ ان 10 دنوں کے ایام اللہ رب العزت کو نہایت ہی محبوب ہیں، نہایت ہی پسندیدہ ہیں۔ ان کے علاوہ باقی دنوں کے اعمال کی بنسبت یہ سب سے محبوب اعمال ہیں۔ اور پھر صحابی رسول سوال کرتے ہیں قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد بھی یعنی جہاد سے بھی زیادہ افضل ہیں ان دنوں کے اعمال؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد بھی ان دنوں سے افضل نہیں ہے، لیکن ساتھ تخصیص استثناء دیا، فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء، لیکن وہ بندہ جو اپنا مال اور جان لے کر نکلتا ہے ان دونوں میں سے کچھ بھی لے کر واپس نہیں پلٹتا، مال بھی اللہ کے راستے میں لٹا دیا، جان بھی اللہ کے راستے میں لٹا دی، شہادت اس کو نصیب ہوئی۔ شہید کے علاوہ، شہادت کے علاوہ باقی تمام اعمال سے زیادہ محبوب ترین اعمال ان دنوں کے اعمال ہیں۔ اب یہاں پہ نہ رمضان کو خاص کیا گیا ہے، یہاں پہ نہ ہی جہاد، کوئی بھی عمل ان کے مقابلے کا عمل نہیں ہے ان 10 دنوں کے اعمال کے برابر۔ یہ جو ابھی آغاز ہونے والا ہے جن دنوں کا، ذو الحجہ کے 10 دن، ان دنوں کے اعمال کے مقابلے میں کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ افضل ایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں یہ افضل ترین دن ہیں ایام العشر، 10 دن۔ تو آئیے ان دنوں کی عظمت کو سمجھیے، دنوں کا آغاز ہونے والا ہے،
ان عظمتوں کو، فضیلتوں کو حاصل کیجئے۔ اب دیکھیے بہت ہی زیادہ ہمت والا کام ہے، بہت محنت والا کام ہے، اس کے لیے بہت بڑی ہمت، طاقت چاہیے، بڑا جگڑا چاہیے، ایمان چاہیے کہ بندہ اپنا سارا مال لے، میدان جہاد میں نکل جائے، مال وہاں پہ خرچ کر دے اور اپنی جان بھی وہاں پہ قربان کر دے۔ نہ تو موقع ملتا ہے، موقع ملے تو ہمت اور ایمان اتنے کمزور ہیں، اس کے لیے تیار ہونے کو کوئی راضی نہیں۔ آئیے موقع ہے، اگر اس کے برابر اجر چاہتے ہیں، اس کے مقابلے میں جہاد سے بھی بڑھ کر فضیلتیں اور عظیمتیں چاہتے ہیں، تو آئیے پھر یہ 10 دن آپ کی زندگی میں دوبارہ آنے والے ہیں، موقع ہے ان 10 دنوں میں نوافل، نماز، روزے، ذکر اذکار، صدقہ خیرات، یہ اعمال کر کے عظیمتیں حاصل کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ ان 10 دنوں کے مقابلے میں باقی پورے سال کے اعمال مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ افضل ترین دن ہے، ان دنوں کا چھوٹے سے چھوٹا عمل نہایت ضروری ہے۔ اور بہت بڑی غلط فہمی ہے، رمضان میں تو ہم برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، رمضان کا مقام اور مرتبہ سمجھتے ہوئے، کیونکہ اس کی عظمت اس کی الگ سے موجود ہے، اس وقت ہم اپنے آپ کو موسیقی سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت نظر کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اس وقت بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ان دنوں میں بھی پابندی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینے میں یہ ساری کی ساری پابندیاں ہیں کہ جس طریقے سے اعمال زیادہ کرنے ہیں، جس طریقے سے اعمال کی فضیلت ہے، جس طرح سے ان دنوں کو اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے فرمایا افضل ایام الدنیا، اسی طرح ان دنوں میں برائیوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جو حرمت والا مہینہ ہونے کے ناطے ہر طرح کی زیادتی اور ظلم سے اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت ہے، ہر طرح کی ملاوٹوں سے، ہر طرح کے دھوکے اور فراڈ سے خود کو بچانے کی ضرورت ہے کہ ان برائیوں سے، ان منکرات سے، ان گناہوں سے بچتے ہوئے ہم نیکیوں کی طرف قدم آگے بڑھائیں۔ لیکن ان دنوں میں نیکیاں کرنے کی کوشش تو کی جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس طرح جس طرح رمضان میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ ضرورت ہے اس چیز کی طرف، صحابہ کرام کا عمل موجود ہے، مسالے موجود ہیں، صحابہ کرام ان دنوں میں نیکیاں کرنے کی کوشش، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش، لوگوں کو بھی نیکیوں کی طرف لگانے کی کوشش میں ہوتے تھے۔ اور جو بندہ نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، گناہوں سے بچنے کی اس کو کوشش ضرورت ہے کہ وہ ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچے، ورنہ وہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ والے دن جو ہیں عام دنوں کی بنسبت جہنم سے آزادی کے دن ہیں۔ ان دنوں میں اللہ رب العزت بہت زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے 1348 نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ، ان دنوں کے علاوہ کوئی ایسا دن نہیں کہ اللہ رب العزت بہت زیادہ لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ فی ابدن من النار، لوگوں کو آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت لوگوں کو، اپنے بندوں کو آگ سے بہت زیادہ آزاد کرتے ہیں۔ اکثارو اسم تفضیل کا صیغہ ہے، جس میں کثرت، معنی خود بھی اس کا کثرت کا ہے، لیکن جو صیغہ بولا گیا ہے اس میں بھی کثرت اور افضلیت پائی جاتی ہے۔ بہت زیادہ بندوں کو اللہ رب العزت آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ ایسا اور کوئی دن نہیں ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے اتنے زیادہ بندے جہنم سے آزاد کیے ہوں۔ اب رمضان کے مہینے کے اندر تو یہ ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، لیکن وہاں لفظ اکثارا نہیں بولا گیا کہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ، لیکن اس دن کے بارے میں فرمایا کثرت سے اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ من یوم عرفہ، عرفہ کا دن وہ ہے، 9 ذو الحجہ، یوم عرفہ، عرفہ کے دن اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے اتنی کثیر تعداد میں آزاد کرتے ہیں کہ اتنا پورے سال میں کسی اور دن آزاد نہیں کرتے۔ تو مطلب یہ والے 10 دن لوگوں کے لیے جہنم سے آزادی کے دن بھی ہیں، کثرت سے لوگوں کے جہنم سے آزادی کے دن ہیں۔ تو ان دنوں کی عظمت اور فضیلت، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت کے ہاں عظیم دن یوم النحر، قربانی کا دن ہے، ثم یوم القر،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں عظیم دن، بہت زیادہ عظمت والا دن جو ہے وہ یوم النحر ہے۔ اب 10 ذوالحجہ کی بھی فضیلت مل گئی، قربانی والے دن کی، حجۃ الوداع والے دن کی، جس دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین لائے ہوئے دین میں ایک بہت بڑا عظیم فریضہ حج کا، اس کا بھی اختتام ہے۔ اتنا بڑا عظیم دن جس دن لوگ قربانی کرتے ہیں، اتنا بڑا عظیم دن جس دن لوگ حج کرتے ہیں، اور اتنا بڑا عظیم دن، اتنا بڑا عظیم دن جس کے بارے میں یہودی کیا کہتا ہے کہ اگر اس دن کو جو آیت نازل ہوئی ہے وہ آیت ہم پہ نازل ہوتی، ہم اس دن کو اپنے لیے عید کا دن بنا لیتے۔ اور وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کی تکمیل ہے۔ کسی دین کو یہ سرٹیفکیٹ نہیں ملا ہے، صرف اسلام کو یہ سرٹیفکیٹ ملا ہے کہ یہ دین مکمل کر دیا گیا ہے، کامل اور اکمل دین ہے۔ اور اس دین کی تکمیل یوم النحر، عشرہ ذوالحجہ میں یہ دن شامل ہے، اس دن ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام، دنوں میں عظیم ترین دن ہے یوم النحر، قربانی کا دن۔ تو ان 10 دنوں میں یہ عظیم دن ہے، ان 10 دنوں میں وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت کثرت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، یوم عرفہ۔ ان دنوں میں وہ دن ہے کہ جس دن کا بندہ روزہ رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، میں گمان کرتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کے گزشتہ 1 سال کے بھی اور آنے والے بعد والے 1 سال کے بھی تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اتنا بڑا عظیم دن، ان دنوں کی عظمت اور فضیلت انہی دنوں کی مناسبت سے ہے۔ عشرہ ذوالحجہ بہت عظیم دن ہیں، بڑی عظمتوں اور فضیلتوں والے دن ہیں۔ ان دنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فضیلتیں اور عظمتیں بیان کرتے ہوئے افضل ایام الدنیا کہا۔ ان دنوں کے بارے میں کہا کہ لوگوں کو کثرت سے جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ انہی دنوں میں سے ایک دن کے بارے میں فرمایا کہ وہ بہت بڑا عظیم دن ہے۔ ایام لفظ بول کے تمام دنوں کو شمار کر کے ان میں عظیم ترین دن قرار دے دیا یوم النحر کو۔ ان دنوں میں عظیم ترین دن، ان دنوں میں جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کثرت سے جہنم سے لوگوں کو آزاد کرنے والا دن موجود ہے۔ ان دنوں میں وہ دن ہے جس دن اسلام کی تکمیل ہوتی ہے، لوگوں کے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے کہ ہمارا وہ مذہب ہے کہ جس مذہب کو اللہ رب العزت نے کامل اور اکمل ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے۔ اس لیے ان دنوں کی عظمتوں اور فضیلتوں کو سمجھنا اور ان فضیلتوں کو حاصل کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ ان دنوں کے بارے میں اسلاف اور ہم محدثین کہتے ہیں کہ پورے سال کے دنوں میں سب سے عظیم دن عشرہ ذوالحجہ کے دن ہیں، اور راتوں میں سب سے عظیم راتیں رمضان کی آخری 10 راتیں۔ تو آئیے، راتیں ہم گزار چکے ہیں چند مہینے پہلے، لیکن اب دن ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں۔ جس طریقے سے ان راتوں میں اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے محنتیں کی گئیں، کوششیں کی گئیں، نوافل پڑھے گئے، اسی طرح ان 10 دنوں میں اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے نمازیں، روزے اور اسی طرح نیکی کے تمام معاملات اور وہ نیکی کے اعمال بجا لا کر ان پہ عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں۔ اور ان دنوں میں کرنے والے جو اعمال ہیں ہمارے لیے، ایک تو یوم عرفہ کا روزہ ہے، فضیلت آپ لوگوں کو بیان کی ہے، اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب سے یہ چیز ملتی ہے کہ چند صحابہ اکرام پورے 9 دنوں کے بھی روزے رکھتے تھے۔ ہم پورے 9 دنوں کے روزے رکھ سکتے ہیں، ذوالحجہ کی پہلے دن سے لے کر 9 ذوالحجہ تک پورے 9 روزے رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اب یہاں سے 2 معنی شارحین 2 مطلب لیتے ہیں، ایک یہ لیتے ہیں کہ پورے 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے، اور بعد یہ کہتے ہیں کہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھتے تھے۔ تو 9 دنوں کے روزے رکھنا وہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں کے اعمال باقی دنوں سے افضل ہیں، تو روزہ ایک نیکی کا عمل ہے، وہ سمجھتے ہوئے بھی ہم پورے 9 دن کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑا اختلاف چلتا ہے، اس کی وضاحت کرتا چلا جاؤں۔
لوگ اس میں اکثر وہم کا شکار ہوتے ہیں کہ جس دن یوم عرفہ وہاں پہ ہوگا، یعنی یہاں 8 ذو الحجہ ہوگی وہاں 9 ذو الحجہ ہوگی، اس دن ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ لیکن ہمیشہ اسلام نے اپنے علاقے کی رویت کو ترجیح دی ہے، اپنے علاقے کے چاند کے اعتبار سے چلنا ہے۔ کوئی عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علاقے کی تاریخوں اور اس کی روٹین سے ہٹ کر کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، تو ہم اپنے علاقے کے اعتبار سے چلیں گے، اپنے علاقے کے اعتبار سے چلیں گے جو رویت ہمارے علاقے کی ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث کو بھی اگر دلیل بنائے کہ 9 کا لفظ بولا ہے یوم عرفہ، پھر 9 کا لفظ بولنے کے ساتھ اس چیز سے علماء یہ چیز ثابت کرتے ہیں کہ ہم 9 کو رکھیں گے۔ اس دن یوم عرفہ جدھر بھی ہو، ہمارے لیے یوم عرفہ وہی ہے 9 ذو الحجہ۔ تو محدثین کا اقوال اور ان کے موقفات اور علماء کے فتاوی یہ چیز ثابت کرتے ہیں کہ رویت اپنے علاقے کی اعتبار کی جاتی ہے، اور یہ حدیث سے بھی یہ ثابت ہے۔ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ کے مکے کی رویت کو اہمیت نہیں دی تھی، مکے کی رویت کا پتہ نہیں لگایا تھا کہ مکے میں کیا صورتحال ہے۔ اسی طرح جس طرح ہم نمازوں کے ٹائم کے اعتبار سے اپنے علاقے کے اعتبار سے چلتے ہیں، ورنہ تو نمازیں بھی پھر اسی اعتبار سے چلے جو رسول اللہ رب العزت نے وقت اوقات بتلائے ہیں، ان اوقات کے مطابق پھر ایک وقت ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے علاقے کی چاند اور سورج کی جو روٹین ہے اس کے اعتبار سے چلنا ہے۔ نمازوں میں ہم اپنے علاقے کی سورج کی روٹین سے چلتے ہیں، لیکن اس طرح کی باتوں میں شیطان شکوک و شبہات پیدا کر کے ہمیں متزلزل کر دیتا ہے۔ تو اگر اس سے مستقل بچنا ہے شکوک و شبہات سے، تو پھر پورے 9 دنوں کے روزے رکھیں، بیچ میں وہ دن بھی آ جائے گا اور ہمارا دن بھی آ جائے گا۔ تو یوم عرفہ کے روزے کی عظمت اور فضیلت ہے۔ ان دنوں میں ہم نے ایک تو یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا ہے، باقی 10 دنوں میں بھی روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح عشرہ ذو الحجہ میں تسبیحات و تکبیرات سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 دنوں میں فرمایا یخرجان الی السوق، یہ بازار کی طرف دونوں نکل جاتے تھے، فی ایام العشر، ان 10 دنوں میں یکبران، یہ تکبیریں پڑھا کرتے تھے، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهَا، اور ان کی تکبیروں کی وجہ سے سن کر لوگوں کو یاد آ جاتا اور لوگ بھی تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم پورے یکم ذو الحجہ سے بھی تکبیرات کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل یہ ہے کہ وہ 9 کی صبح سے لے کر، حضرت علی 9 کی فجر سے لے کر 13 ذو الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یعنی صحابہ کرام کے اپنا اپنا عمل ہے، اگر کوئی 9 سے لے کر 13 تک اہتمام کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی عظیمتوں کو حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ رب العزت کا زیادہ سے زیادہ ذکر کر سکوں تو وہ یکم ذو الحجہ سے بھی تکبیرات کا آغاز کر سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے طبرانی شریف میں 11116 نمبر حدیث ہے، فرمایا ما من ایام عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من ایام العشر، اللہ رب العزت کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ، ان 10 دنوں میں کرنے والے اعمال سے زیادہ محبوب عمل کسی اور دن کا عمل نہیں ہے۔ فاکثر فیہن التسبیح والتکبیر والتحلیل، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھو، تسبیحات پڑھو، تحلیلات پڑھو۔ اور تسبیح کا مطلب سبحان اللہ کہنا، تکبیر کا مطلب اللہ اکبر کہنا، اور تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق سب سے زیادہ افضل ترین کلمات سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تحلیل بھی ہے اور تکبیر بھی ہے۔ ان تسبیحات کو، تکبیرات کو یکم ذو الحجہ سے ہی شروع کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت علی، حضرت جو ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ثابت ہے۔ تو صحابہ اکرام سے جب یہ چیز ثابت ہے تو ہم یکم ذو الحجہ سے ہی تکبیرات اور تسبیحات کا آغاز کر سکتے ہیں۔ تیسرا ان دنوں میں کرنے والا کام کہ ان دنوں میں ہم ناخن نہیں کاٹیں گے، بال نہیں کاٹیں گے۔ یاد دہانی ہے کہ کل رات شام کو چاند طلوع ہو جائے یا پرسوں، تو اس سے پہلے پہلے اگر کسی کو ضرورت ہے تو اہتمام کر لے حجامت کا اور ناخن کاٹنے کا۔ اور جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا ارادہ رکھتا ہے کہ اس نے قربانی کرنی ہے، اس کے لیے تو یہ واجب ہے کہ وہ نہ اپنے ناخن کاٹے اور نہ جسم سے کوئی اور بال اس کو کاٹے تراشے۔ اور جس نے قربانی نہیں کرنی وہ بھی اگر اس سنت پہ عمل کرتا ہے
تو ثابت ہے کہ اس کو اللہ رب العزت قربانی کا اجر عطا کریں گے اس کی نیت کے مطابق. تو وہ استفادہ حاصل کرنے کے لیے وہ بھی عمل کر سکتا ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے، اس کے لیے مستحب ہے، لیکن جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے واجب ہے. اسی طرح اگر کسی سے انجانے میں قربانی خریدی ہے، قربانی کرنے کا ارادہ ہے، لیکن پتہ نہیں چلا انجانے میں ناخن کاٹ بیٹھتا ہے، وہ بال وغیرہ اپنے کٹوا بیٹھتا ہے، اس کی قربانی فاسد نہیں ہوگی. قربانی کا ایک عمل جو ہے وہ قابل قبول ہے اس کے لیے. ہاں اگر جان بوجھ کے بھی یہ کرتا ہے تو یہ عمل کرنے کی وجہ سے اس نے ایک واجب کی مخالفت کی ہے، ایک واجب عمل چھوڑا ہے، اس کا گناہ اس کے ذمے تو ہے، لیکن قربانی کے اجر پہ یا قبولیت پہ سر انداز نہیں یہ چیز ہوگی. کچھ لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں جس نے بال کاٹ لیا اب اس کی کوئی قربانی نہیں ہے، تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ذات قبول کرنے والی ہے. ایک واجب عمل اس نے چھوڑا، اس کا گناہ اس کے ذمے تو ہے، لیکن قربانی کی قبولیت اللہ رب العزت کے ذمے ہے، انشاءاللہ وہ قبول ہوگی. وہ فکر مند نہ ہو، لیکن کوشش یہی کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، آرڈر ہے، جس بندے نے قربانی کرنی ہے وہ ناخن وغیرہ یا بال وغیرہ نہ کاٹے اور اپنے سارے گھر والوں کو اس کا اہتمام کروائے. بچوں کی حجامت ابھی سے کروا لے یا اپنے گھر والوں کو یہ ساری چیزیں بتائے کہ آپ بچوں کا نہ ناخن کاٹیں گے اور نہ بال وغیرہ حجامت وغیرہ کٹوائیں گے. یہ یکم ذوالحجہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے، یکم ذوالحجہ کا آغاز جس دن رات کو طلوع ہوتا ہے چاند، اسی وقت شروع ہو جاتا ہے مغرب کے ٹائم. یہ نہیں کہ اس رات آپ حجامت کروا لیں کہ فجر سے شروع ہوگا. اسی دن جیسے ہی رات کو سورج چاند طلوع ہوتا ہے اسی وقت ذوالحجہ کا آغاز ہو جاتا ہے. اسی طرح پچھلے جمعے میں مختصر بیان کیا گیا تھا کٹے کی قربانی کے حوالے سے. تو کٹے کی قربانی کے حوالے سے اس وقت بہت 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 زیادہ اختلاف چل رہا ہے. ہمارے اہل الحدیث علماء کے باقاعدہ فتاویٰ سامنے آئے ہیں، فتوے کہ جائز ہے. اسی طرح احناف تو پہلے ہی جائز کہتے تھے، تو کئی شیوخ الحدیث نے بھی اب یہ فتویٰ دیا ہے لغوی اعتبار سے. تو دونوں کے پاس مضبوط ترین دلائل موجود ہیں، جو کہتے ہیں جائز ہے وہ بھی اور جو کہتے ہیں جائز نہیں ہے وہ بھی. درمیانی رستہ میں یہاں پہ وہ فتوے تو نہیں لگاتا کیونکہ ایک بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے قوم میں. اب ان دنوں بڑی شدت کے ساتھ یہ اختلاف چل رہا ہے، اب سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی شدت سے اس مسئلے پہ اختلاف چل رہا ہے. اور یہ اختلاف شروع ہوا بھی یہ تقریباً 10-15 سالوں سے ہی ہے، اس سے پہلے یہ اختلاف نہیں تھا. اگر کوئی ایسا مسئلہ تھا بھی کتب کے اندر کوئی مسئلہ موجود تھا، لیکن ظاہری طور پہ اس کا اختلاف نہیں تھا. وہ علماء جو آج سے 10 سال پہلے اس کی مذمت کرتے تھے اور میں نے خود ان کی زبان سے ان سے پڑھا تھا، اب وہ جائز کہتے ہیں. وہ اس کو باقاعدہ مسائل احادیث کی روشنی میں لغوی اعتبار سے کٹے کو بھینس کو گائے کی قسم قرار دیتے ہیں عربی لغت کے اعتبار سے. تو دونوں کے دلائل اپنی اپنی جگہ پہ مضبوط موجود ہیں. میرا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے فرمایا من تشبہ بقوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متشبہ بھی آپ کے سامنے واضح ہے، حرام بھی واضح ہے اور حلال بھی واضح ہے، بیچ میں کچھ چیزیں متشبہ ہیں. فرمایا متشبہ چیزوں سے، شک والی چیزوں سے بچ جاؤ، کیونکہ جو شک میں پڑا وہ حرام میں پڑ گیا، یہ نہیں کہ حلال میں پڑ گیا. جو شک والی چیز میں مبتلا ہوا وہ حرام میں پڑ گیا. تو بہتر یہ ہے جب ہمارے پاس بقیہ جانور موجود ہیں تو ہم انہی جانوروں کو ترجیح دیں، شک والی چیز سے بچ جائیں. اور دوسری بات نقطے کی جس وجہ سے میرا ضمیر بھی یہ نہیں مانتا ہے کہ ہم یہ نہ کریں کہ قرآن نے خود ان جانوروں کا نام لے کر وضاحت کر دی. جب قرآن نے تفسیر کر دی ہے خود ہی، اللہ رب العزت خود ان جانوروں کا ذکر کرتے ہیں. اونٹ کا ذکر ہے، بکرے کا ذکر ہے، اسی طرح چھترے کا ذکر ہے، گائے کا ذکر ہے. تو جب ان جانوروں کا ذکر ہے بہت زیادہ غالب ان کی جو قسم ہے وہ تو ہم اس میں شمار کر سکتے ہیں، لیکن جو اتنی زیادہ شکوک و شبہات والی قسم ہے اس سے بچا ہی جائے تو بہتر ہے. باقی جو کر رہا ہے نہ اس پہ میں فتویٰ لگاتا ہوں کیونکہ کافی دلائل پڑھ چکا ہوں، اور جو نہیں کر رہا اس پہ بھی میں کسی قسم کا کوئی اپنی طرف سے کوئی جملہ ایسا کہ اس کی قربانی نہیں ہے یا اس کی ہے ایسا کوئی جملہ نہیں کہتا. درمیانہ پہلو یہی ہے کہ ہم لوگ شک والی چیز سے بچ جائیں. قرآن نے جن جانوروں کا ذکر کیا ہے ترجیح انہی کو دے، چاہے جائے کہ ہمیں کوئی 5-10 ہزار اگر زیادہ بھی خرچ کرنا پڑے تو یہی ہمارے لیے بہتر ہے، شک والی چیز سے بچنا. اسی طرح کھیرے کے حوالے سے بھی جو ہے ضروری ہے، نہایت ضروری ہے
اہتمام کیا کرے دیکھنے کا، اگلے پہ یقین نہیں کرے۔ اکثر دھوکا ہو جاتا ہے، لوگ جانور خرید لیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کھیرا ہے اور جناب پھر پریشان ہوتے ہیں۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ خریدتے وقت اہتمام کریں۔ کھیرے جانور کا آج کل کے دور میں مجھے سمجھ آتی ہے کہ کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اس وقت جانور ملنا بہت زیادہ مشکل ہوتے تھے، کیونکہ لوگ گوشت کا اہتمام بکرے ذبح کر کے تو کرتے تھے مہمان نوازوں کا، اور کثرت میں گھروں میں آج کل تو برائلر آ گیا، اس نے جانوروں کو محفوظ کر دیا ہے، بہت کم دوسرے جانوروں کا استعمال ہے، ہر بندہ برائلر یوز کرتا ہے۔ اس وقت ہر گھر میں اگر پکنا ہوتا تھا تو گھر میں سے کسی جانور کو ذبح کر کے پکاتے تھے۔ تو بکرے، چترے، یہ جانور ملنا انتہائی مشکل تھے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ جس کو نہ ملے وہ کھیرا پیڑ کی قسم میں سے 1 سال والا وہ کر لے۔ تو جب آج کل ہم کھیرا خریدنے کی استطاعت رکھتے ہیں، کھیرا جانور بھی ہمیں 30-35 ہزار سے کم نہیں ملتا، تو 30-35 ہزار میں 2 حصے آپ بڑے جانور میں ڈال کے بہترین صحیح سنت کے مطابق قربانی دے سکتے ہیں۔ جب اس کے مد مقابل دوندا جانور گائے کا موجود